کو پتا ہے کہ ہماری لائف میں جو سب سے زیادہ پریشیس تھنگس ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بابا جان سے ڈسکشن کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری لائف میں جو سب سے زیادہ پریشیس تھنگس ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے۔ تو آئیے ہم بابا جان سے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ بابا جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتا ہے۔ السلام علیکم ماما بیٹا، آپ کا ٹاپک بہت ہی پیارا ہے۔ ہماری لائف میں نو ڈاؤٹ سب سے جو خوبصورت ہمارا احساس ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا احساس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر، اگر آپ اپنے بچے، بیوی اور گھر والے، والدین سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں نہ کرو گے تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ یعنی مومن کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے سب سے قیمتی اور اولین چیز ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے ان کا جو نبی ہے وہ سب سے ہی زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ تو اس لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اچھا بابا جان، مجھے یہ بتائیں، اگر جب میں کہتی ہوں اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہوں تو یہ کافی ہوگا یا مجھے کچھ کرنا بھی پڑے گا؟ مجھے محبت شو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی ماما بیٹا، بالکل محبت سے مراد صرف یہ نہیں کہ میں نے اپنے الفاظ سے کہہ دیا کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، دیٹس انف، نہیں، بلکہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے لازم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ سے محبت کریں، فاتبعونی، میری اتباع کریں، میری اطاعت کریں، دین کے اندر میری فرما برداری کریں، یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہوگا میرے لیے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت، عملی نمونہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ بابا جان، یہ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ بیٹا اطاعت میں فالو اپ کرنا، لائک ہم جو بھی کوئی کام کرنے لگیں، کرنے سے پہلے ہم فار ایگزامپل نماز پڑھتے ہیں یا اسکول ایجوکیشن ہم حاصل کرتے ہیں یا ایون بزنس کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے نا۔ تو اب وہ جاننے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے۔ اس کے اندر جو میتھڈز لکھے ہوں گے کسی بھی کام، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کے میتھڈز اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھائے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میتھڈز کے اکارڈنگلی ہم اپنا کام کریں۔ ہم دن اور رات کے اندر کوئی بھی کام ہے، ایون واش روم میں بھی جانا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جائیں، جاتے ہوئے دعا پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتے ہوئے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کی اطاعت میں آئے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، فرما برداری کرنا، فالوئنگ کرنا، دس از اطاعت، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اپنے دن اور رات اللہ کے نبی کے مطابق گزارنا، یہ کیا ہے؟ اطاعت۔ ہم نے کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے دیٹ ول بیکم اطاعت۔ تو پھر بابا جان، جو لوگ اطاعت نہیں کرتے تو پھر ان کی محبت نہیں ہوتی؟ آپ کی بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ جو لوگ صرف زبان سے کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں جبکہ وہ اطاعت نہیں کریں گے، مرضی اپنی کریں گے، لائف کے ڈفرینٹ ورکس ہیں، ان کے اندر اپنا دل آیا، جو مرضی جیسے مرضی بزنس کر لیا، حرام حلال کا کچھ نہیں دیکھا، کوئی بھی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا کام اللہ کے نبی کے مطابق نہیں کیا، لیکن کہتے یہ گئے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی وہ محبت بھی اللہ کے نبی کو نہیں چاہیے، نہ ہی اللہ کو چاہیے اور نہ ہی اللہ کے نبی کو چاہیے، اور یہ اطاعت بھی نہیں ہوتی۔ سو ایکچولی محبت اللہ کے نبی سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ بابا جان، ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ آج جب بات کرتے ہیں نا تو پھر میں انالیسس کرتی ہوں۔ اگر بابا جان، اگر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے، سو آپ مجھے بتا دیں کائنڈلی۔ سوال میرا یہ ہے، اگر کوئی بندہ ایسا کہے اس میں ایسے ہی کرنا یہی اطاعت ہے، جو اپنا دلائے کرتا گیا، تو کیا یہ اطاعت کو کنسیڈر کرتی جائے گی؟ نہیں ماما بیٹا، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اطاعت کو اپنی مرضی کے مطابق کرے، محبت کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اطاعت کو کہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ بھی ٹھیک ہی ہے، یہ بھی دین ہی ہے، نہیں، یہ تو الٹ گناہ بن جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سمجھایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اطاعت کے پریکاشنز کیا بتائیں ہمیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں حدیث میں یا قرآن میں، only that work is اطاعت، اور جس سے ہمیں منع کر دیں، جس سے ہمیں اسٹرکٹ کر دیں، that is not اطاعت۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہوں بیٹا آپ نے یہ ہوم ورک کا فلاں چیپٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ نہیں کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں یہ بھی تو بک ہی ہے، بک کے اندر سے کوئی اور چیپٹر کر لیتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پیپر کے اندر آپ جا کے اس چیپٹر سے پیپر نہیں دے پاتی، تو آپ فیل ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ آپ کی اسٹڈیز تو نہ کنسیڈر کی گئیں، اسٹڈیز تو نہ مانے گی۔ سو اسٹڈیز کیا ہوں گی؟ جو چیپٹر آپ کو ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہ ٹیچر نے کہا ہے وہی آپ کی ایجوکیشن کنسیڈر کی جائے گی۔ سیم اسی طرح سے ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت وہ کنسیڈر کی جائے گی جو اللہ کے نبی کے مطابق ہوگی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے اللہ کے نبی روک دیں اس سے رک جاؤ، جو دے دیں اس کو لے لو، دیٹس اٹ۔ تھینک یو بابا جان، ایسے ان باتوں کا مجھے پہلے نہیں تھا پتا، تھینک یو آپ نے بتا دی، میں انشاءاللہ اطاعت کیا کروں گی، میں ساری باتیں آپ سے سیکھا کروں گی انشاءاللہ۔ اوکے ویورز، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے قرآن اور حدیث کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اطاعت کر سکیں۔ تھینک یو۔